الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اعتکاف کے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت کفایہ اور نفل۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے مان لی کہ میرا وہ فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے۔ دوسرا سنت کفایہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف ہے، جو انسان مسجد میں کچھ وقت کچھ لمحے کے لیے آتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو اور اعتکاف کی نیت کرے، جنابت سے پاک ہو، عاقل ہو، سنت اور واجب اعتکاف میں روزے کے ساتھ ہونا، اور آخر میں معتکف کا شرعی مسجد میں ہونا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ فضائل ہیں اعتکاف کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آہٹ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو جو 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ دوسری روایت، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح ہی لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہے۔ اس حدیث میں 2 فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنے دن معتکف اعتکاف میں رہے گا وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوگا، ہر قسم کے گناہوں سے وہ بچا ہوا ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ اور دوسری، اس حدیث میں یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ جو وہ نیکیاں باہر کرتا تھا، مثال کے طور کے اوپر کسی مریض کی عیادت کرتا تھا، کسی کے جنازے میں شریک ہوتا تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتا تھا، یا اکابرین، علماء، مشائخ کی مجالس میں جاتا تھا، اپنی حاضری کو ضروری وہاں پر سمجھتا تھا، اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ کرتا رہا ہوگا، تو ان سب کا ثواب اس کو مفت میں ملے گا۔ جو اعتکاف کرے گا ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس روایت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد صغیر گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ جہاں بھی عموماً عبادات میں ذکر آتا ہے گناہوں کی معافی کا، تو وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، اور کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اب چونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو پانا، اسی لیے ہم اپنے اعتکاف کو
قیمتی بنائیں، اور ان 10 راتوں میں چاہے طاق راتوں ہوں یا جفت راتیں ہوں، اس کو ہم عبادات کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، اور کثرت نوافل سے، اور آخر میں دعا جو ہے یہ بہت ہی بہترین، اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ان تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، جیسے چھوٹا بچہ مانگتا ہے ماں سے کوئی چیز تو اس کے سامنے روتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العزت سے اپنی جتنی بھی جائز ضروریات ہیں وہ اللہ رب العزت سے منوائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ چیزیں دے گا اور قبول بھی کرے گا، آپ کی دعاؤں کو بھی اور آپ کو بھی۔ اس کے علاوہ معتکف کے لیے جائز اور ناجائز امور، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معتکف کے لیے کھانا پینا لیٹنا مسجد میں جائز ہے۔ معتکف کا لباس تبدیل کرنا اور تیل لگانا یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور تیل لگاتے وقت اور کنگھی کرتے وقت مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ معتکف مباح باتیں کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ بالکل خاموشی کو عبادت نہ سمجھے کہ بالکل خاموش ہو جائے، کسی کے سامنے کسی کے ساتھ بات نہ کرے، کسی کو بات کا جواب نہ دے، تو خاموشی کو عبادت نہ سمجھے۔ مسجد میں گپ شپ محفل لگانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور مسجد میں سر اور داڑھی کا دھونا جائز ہے، مگر ایسی جگہ بیٹھے کہ پانی مسجد میں نہ گرے۔ اس کے بعد مسجد میں سگریٹ نسوار جائز نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کا رکھنا یا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو شدید ضرورت ہو تو جب کسی ضرورت مطلب پاخانہ یا وضو کے لیے باہر نکلے تو اس وقت راستے میں آتے جاتے وقت استعمال کرے۔ اور معتکف کا مسجد میں ٹہلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ معتکف کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جس میں نماز جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نماز جمعہ کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے اور وہاں پر نماز جمعہ ادا کرے اور فوراً واپس اپنی مسجد جو ہے اس میں آ جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔